میرے نزدیک پڑھنا ایک عیاشی ہے اور لکھنا ایک مشقت۔ چھٹی ساتویں میں میری پھپھو جو تھیں وہ سلام عرض، آداب عرض، جواب عرض یہ رسالے پڑھا کرتی تھیں، تو ان سے لے کر وہ پڑھتا۔ مجھے لفظوں نے سہارا دیا، کسی وقت بھی لفظ مجھ پر بوجھ نہیں بنے۔ مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم نے آج تک بولنا بھی نہیں سیکھا۔ حیات و کائنات کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا میرے لیے کہ اس عربی ٹیچر نے بلا وجہ میری پٹائی کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ زیادہ پڑھنا چاہیے تھا۔ میری پسند کی شادی تھی جسے ہم نے ارینج میرج میں کنورٹ کیا دونوں طرف۔ اگر بلا وجہ کوئی درخت کاٹ دے تو غصہ آتا ہے۔ اس کے نقطہ نظر سے اگر آپ اتفاق نہیں کر سکتے تو اس کا احترام ضرور کر سکتے ہیں۔ ہماری تہذیبی ثقافتی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکالمے کو فروغ دیں۔ جب امجد صاحب کو جب اور زیادہ ڈائلیوٹ کر لیں اور کافی سارا پانی ڈال دیں تو وسیع شاہ بنتا ہے۔ خیال اور پھر اس کا پہنچانا دونوں ایک جتنے اہم ہیں۔ اور میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ سکھانے کے عمل کے دوران میں دراصل آپ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی 4-5 سال لگائے، 5 سال میں وہ ایک نظم لکھی۔ جو لکھا وہ ضمیر کی آواز پہ لکھا، کسی پارٹی لائن میں نہیں لکھا۔ میری 2006 میں پہلی کتاب آئی برفاب۔ میری 4 کتابیں تخلیقی ہیں اور 2 کتابیں ترجمہ ہیں۔ آپ کی کتاب تو میں نے پڑھی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اس میں لکھا کیا ہے؟ یہ کہہ کے مجھے حیران کر دیا کہ میری 3 کتابیں تو آ چکی ہیں۔ کتاب چھاپنا جتنا سہل ہو گیا ہے، اچھی کتاب تلاش کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ 9 کتابیں جو ہیں وہ معیار سے نیچے ہوتی ہیں، کوئی ایک کتاب ہے جو معیار پر ہوتی ہے۔ کتاب زندہ رہے گی اور کتاب کو زوال نہیں آئے گا۔ سماجی دانشور وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں رائج اور موجود تصورات کی جڑ پر ضرب لگائے۔ جو بیرون ہے وہ اس کے اندرون کو تبدیل کر دے گا۔ یہ بڑی ایک انقلابی بات ہے۔ مطالعہ، مشاہدہ، ریاضت، یہ 3 چیزیں ہیں، انہیں پکڑ لیں۔ زندگی کے سفر کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ میری پیدائش ضلع گوجرانوالہ کے ایک گاؤں گوندلاں میں ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا ہی گاؤں تھا جیسے گاؤں ہوا کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایسی ہی میری زندگی گزری جیسے گاؤں دیہات میں گزرتی ہے۔ میں نے کھیتوں میں بھی کام کیا، چارہ لانا، اور پھر ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپنی پڑھائی، اسکول جو تھا وہ گاؤں سے کافی دور تھا، اسکول کھیتوں کے اندر تھا، بڑی پرفضا جگہ پر۔ بڑی یادیں ہیں گاؤں کی۔ وہاں سے میں نے میٹرک کیا اور اچھے نمبر لیے۔ پھر میں نے ایف سی کالج لاہور سے کی۔ وہاں پر ایک نئی دنیا، ایک بڑے شہر میں رہنا، اس تجربے نے مجھے ایک وسعت بخشی خیالوں کی۔ پھر میں نے پاکستان آرمی جوائن کر لی ایز این آفیسر، اور اپنی سروس کے دوران میں بھی میرا شعر و ادب سے، علم سے رابطہ مسلسل رہا۔ میں کتابیں پڑھتا تھا، سوچ بچار بھی کرتا تھا مختلف سماجی معاملات پر، تاریخی چیزوں پر۔ گریجویشن ظاہر ہے ہماری پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں نے ایم اے اردو کیا اپنے شوق سے۔ اس میں میری فرسٹ ڈویژن آئی۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ ابلاغیات ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو کیسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دراصل خیال اور پھر اس کا پہنچانا دونوں ایک جتنے اہم ہیں۔ پھر میں نے ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن میں پنجاب یونیورسٹی سے کی، ایوننگ کلاسز میں، اور یہ میں نے اپنی نوکری کے دوران میں کیا جب میں یہاں لاہور میں پوسٹڈ تھا۔ یہ سبجیکٹ مجھے اچھا لگا تو میں نے ایم فل اسی میں کیا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں۔ اور میں نے ریسرچ کی کہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے اس کو کس طرح قومی اخبارات دیکھتے ہیں اور کس طرح مقامی اخبارات دیکھتے ہیں، دونوں کے دیکھنے کی فریمنگ میں کیا ڈیفرنسز ہیں، کہ ایک ہی معاملہ ہے اور اسے دیکھنے کے 2 مختلف زاویے ہیں، 2 مختلف انداز ہیں۔ یہ میرا ریسرچ کا موضوع تھا۔ میں نے بڑی ہابیز بھی اختیار کیں۔ میں ٹکٹیں جمع کیں جس کے البمز اب تک میرے پاس موجود ہیں۔ ٹکٹیں جمع کرنا ایک بڑا دل خوش کن مرحلہ ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ پھر سکے جمع کیے، ساتھ ہی ساتھ کتابیں جمع کرنے کا اور انہیں پڑھنے کا شوق تھا، اور ان پر گفتگو کرنا، سوچ بچار کرنا، شاعری کی، افسانے کی، ناولز، ہر چیز پڑھی۔ تاریخ، فلسفہ جس حد تک ممکن ہوا اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ اپنی سروس کے دوران میں بھی، اگرچہ میری سروس بہت ٹف رہی، میں لائن آف کنٹرول پہ رہا، میں نے کارگل میں نوکری کی، میں نے
جنوبی وزیرستان، سیاچن، بلوچستان میں میں 2 بار رہا۔ ان سب معاملات کے دوران میں اور جسم و جان کی کڑی آزمائشوں میں بھی کتاب، علم، شعر، سخن، لفظ یہ میرے ساتھ ساتھ رہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے لفظوں نے سہارا دیا، کسی وقت بھی لفظ مجھ پر بوجھ نہیں بنے۔ سخن نے اور حرف نے ہمیشہ میری دستگیری کی۔ اب میں ریٹائر ہو کر لاہور میں مستقل مقیم ہوں، ایک جاب کر رہا ہوں اور ساتھ تھوڑا بہت کوئی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ شادی کب ہوئی اور لو میرج تھی یا ارینج؟ میری پسند کی شادی تھی جسے ہم نے ارینج میرج میں کنورٹ کیا، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش ہوں۔ بچے ہیں جو مستقبل ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ایک ایسا مائنڈ سیٹ دیں، ایک ایسا ذہن دیں جس میں ان میں رواداری آئے، دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام آئے۔ اس چیز کو میں کسی بھی معاشرے کے لیے نہایت ضروری سمجھتا ہوں، رواداری کو۔ اگر آپ کو کسی سے اختلاف بھی ہے تو آپ کم از کم اس سے نقطہ نظر رکھنے کا حق نہیں چھین سکتے۔ اس کے نقطہ نظر سے اگر آپ اتفاق نہیں کر سکتے تو اس کا احترام ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ غصہ کس بات پہ آتا ہے آپ کو؟ جب کوئی اپنے نقطہ نظر کو حتمی سمجھ لے، جب وہ کسی دوسرے نقطہ نظر پر غور کرنے سے انکاری ہو جائے، یا پھر مجھے بعض سماجی رویوں پہ کئی دفعہ غصہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی گاڑی پارک کرتے ہوئے یہ تک نہیں سوچتا کہ خلق خدا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یا گاڑی روک کر رستے میں لمبی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم اپنے لیے جیتے ہیں، دوسرا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا چاہیے۔ اگر بلا وجہ کوئی درخت کاٹ دے تو غصہ آتا ہے، اور کسی شخص کا جو شخصی احترام ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی جاب کیا ہے، اس کی سماجی حیثیت کیا ہے، اس کی اقتصادی حیثیت کیا ہے، اس کا شخصی احترام ہر کسی کا ایکول ہے۔ تو جب کوئی کسی غریب کو یا اپنے کسی ملازم کو ڈانٹتا ہے یا اس کی بے عزتی کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اب تک کی گزری زندگی سے آپ کو کوئی شکوہ ہے؟ میرا خیال ہے اگر ذاتی حوالے سے یہ سوال ہے تو زندگی نے بہت سی کروٹیں لیں۔ زندگی نے ایک گاؤں سے سفر کا آغاز ہوا، پھر میں شہر میں پڑھنے آیا، پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی گیا، پھر پاکستان کے کونے کونے میں میری پوسٹنگ رہی، وہاں دیکھا لوگوں کو، پھر باہر کے ملکوں میں جانا ہوا، پھر شعر و ادب کے سلسلے میں بڑی بڑی تقریبات اور بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہوا۔ احمد ندیم قاسمی اور اشفاق احمد جو بڑے نام ہیں، ان سب سے کے ساتھ میرا وقت گزرا۔ شکوے کی بات یہ ہے کہ اب تک بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے شاید مجھے کوئی متعلم ہونا چاہیے تھا، مجھے ٹیچر ہونا چاہیے تھا، یا لیکچرر یا پروفیسر وٹ ایور۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے اگر وقت گزرتا سیکھنے اور سکھانے میں، اور میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ سکھانے کے عمل کے دوران میں دراصل آپ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سیکھنے کا شوق مجھے لگتا ہے کہ مجھے سکھانے کی طرف آنا چاہیے تھا۔ اگرچہ مختلف مواقع ایسے آئے، میں نے کچھ لیکچرز بھی ڈیلیور کیے، میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا، اب بھی میں ایک طرح سے تعلیمی کے شعبے میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ زیادہ پڑھنا چاہیے تھا۔